اس وقت پورے عالم پر ایک وبا کی وجہ سے، ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت بڑی آفت اور مصیبت آئی ہوئی ہے، اور معیشت کے حوالے سے ساری دنیا پریشان ہے۔ بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ بیٹھ رہی ہیں، اور ساری دنیا میں اب لاک ڈاؤن کے مقابلے میں لاک کو ڈاؤن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ کہ بھائی اب معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے۔ ہزاروں لوگ کیا بلکہ کروڑوں لوگ بے روزگار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس تناظر میں حکومتیں اپنی اپنی اسٹریٹجیز کو اختیار کر رہی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ رازق اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے، اور اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ ہم مشہور حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ باندھو اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرو۔ تو اونٹ باندھ لیجئے، چاہے رسی چھوٹی ہو، موٹی ہو، پرانی ہو، نئی ہو، شہر کی بنی ہوئی ہو، دیہات کی بنی ہوئی ہو، پلاسٹک کی ہو، بٹی ہوئی رسی ہو، رسی تو باندھو جیسی بھی باندھ سکتے ہو۔ توکل کس کی ذات پر ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر۔ ہم بھی پاکستان میں دیکھتے ہیں اکنامک کرائسس نظر آ رہے ہیں، بڑی بڑی اکانومیز ہٹ ہو گئی ہیں، تو بہرحال ظاہر کے اسباب کے تحت تو ہماری اکانومی ایک بڑی مختصر اکانومی ہے دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز کے مقابلے میں۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی پڑھا اور سنا ہے کہ دنیا کے بہت سارے ممالک نے سود کی شرح صفر کر دی اپنے ملکوں کے اندر۔ ایسا ہی ہے نا؟ دنیا کے بہت سارے غیر مسلم ممالک نے سود کی شرح کو زیرو کر دیا ہے، اور ہمارے عجیب معاملات ہیں کہ ہماری حکومتوں نے یہ اعلان کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اعلان کر دیا کہ صاحب جن لوگوں کے ملازمین ہیں اور جن کی فیکٹریز ہیں، جن کے کاروبار ہیں، اگر ان کو اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینی ہیں تو کم و بیش، شاید اگر میں غلط ہوں گا تو اصلاح کر لیں گے بعد میں انشاءاللہ، کہ 5% سود پر آپ ہم سے قرضہ لے لیں، اور یہ کرائٹیریا 5% سود پر آپ ہم سے قرضہ لیں اور اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کر دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ اب نہیں باز آئیں گے تو کب باز آئیں گے؟ اور مسلمان ہیں بھائی، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے جنگ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ غیر مسلموں نے سود کے معاملات کو زیرو کر دیا، اور ہم قرآن پڑھتے رہے، رمضان شریف میں سنتے رہے۔ جی قرآن کیا فرماتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر یہ سود کے لین دین اور سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ استغفر اللہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کی حالت میں ہوں گے، مجھے معاف فرمائیے گا، دودھ کی نہریں بہیں گی ہمارے یہاں، ہمارے مسائل حل ہوں گے اور الجھ جائیں گے۔ تو یہ تو بہترین موقع ہے، دل بھی نرم ہونے چاہیے، رجوع اللہ کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ ساری دنیا، چلو جن کو تم سمجھتے ہو کہ رول ماڈل ہیں، جن کی اکانومیز بہت اچھی، بھائی وہ سود کو زیرو پر لے کر آ گئے۔ ہمارا تو پہلا فرض ہے، حق نہیں، ہمارا تو پہلا فرض ہے کہ ہم آگے بڑھ کر سود کے خاتمے کا اعلان کر دیں۔ اور سنیے گا، وہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ 360 بت ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اگر یہ ہٹا کر ایک اللہ کو ماننے پر آ جائیں گے ہماری اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، تم پہلے 360 کو پوچھتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کے گھر میں تم نے گندگی مچا رکھی تھی، اللہ کھلاتا رہا، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، بھوک میں کھلاتا رہا اور خوف سے تمہیں امن دیتا رہا۔ جب تم ایک اللہ کی ماننے پر آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا کیا؟ استغفر اللہ۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو میں تو ہمارے حکمرانوں سے ریکویسٹ کروں گا، بھائی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ اختیار تو نہیں ہے۔ اللہ کے بندو لوٹو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ ایک بڑا بولڈ سٹیپ تو لو، یہ جنگ تو ختم کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جب حالت جنگ سے نکلو گے تو امن میسر آئے گا، عافیت میسر آئے گی، سہولت میسر آئے گی، آسانی میسر آئے گی، راحت میسر آئے گی، برکتیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ تو بہترین موقع ہے، ساری دنیا سمجھ رہی کہ سود سے بربادی ہے تو وہ زیرو پر آ گئے ہیں۔ تو ہمارا تو پہلا فرض ہے، جو ملک ہم نے اسلام کے نام پر لیا، کتاب و سنت کے نام پر لیا، آئین میں لکھا کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، تو یہ تو پہلا فرض ہمارا بنتا ہے کہ اس کے خاتمے کا معاملہ کریں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ اللہ پورے عالم کو امن، سلامتی، عافیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی کا، عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جو بھی مشکلات میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو دعا کریں گے اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے، مگر دوا بھی تو کرے نا، اور دوا کرنے والوں کے پاس، جن کے پاس اختیار ہے، بس وہ تو ایک سگنیچر سے معاملہ ختم کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کر کے حالت امن میں آنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com